स्पीकर, आई वांट टू से सम वर्ड्स ऑन 2 पॉइंट्स जो आपने अभी शुरू में बताए थे। एक तो सेनेट के बारे में और जो दूसरा पाकिस्तान आर्मी के बारे में है। मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा। सर, चेयरमैन एंड स्पीकर एक्ट है 1975 का, जिसमें सैलरीज, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस जो हैं उसके बारे में मॉडिफाई किया गया, उसे अपडेट किया गया। सिर्फ एक पॉइंट 2018 में अपडेट किया गया, जबकि सर इसके 20 सेक्शंस हैं। उन सेक्शंस को 1975 से लेके आज तक ना कभी डिस्कस किया गया, ना सर उसको कभी अपडेट किया गया। आज हमारे मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन सेनेट ने इसके ऊपर तवज्जो दी है। मैं उनका खिराज तहसीन पेश करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। उसमें सर उन्होंने कुछ चेंजेस की हैं, एडवाइस की हैं, जिसमें मीडिया में ये शो किया गया है कि उन्होंने शायद कोई करोड़ों अरबों रुपए के फायदे उठा लिए हैं, जहाज खरीद लिए हैं। मैं आपके हवाले से ये मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 1975 के अगर 75 के आर्टिकल में कोई चेंजेस करके उसे अपडेट किया जाए तो खुदा के लिए उसे अप्रिशिएट करें, बजाय इसके कि मुखालफत बराए मुखालफत करें। सर, जो इन्होंने चेंजेस की हैं उसमें कोई बर्डन नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल रुपी बर्डन जो है आज के बजट पे डाला गया है। और चेयरमैन साहब तो खुद टीएडीए भी नहीं ले रहे और कोई इंक्रीज इन सेनेट बजट भी नहीं हुआ और उसमें कोई एक सिंगल पेनी का इजाफा नहीं किया गया। 2-3 चीजें मैं जो बताना चाहता हूं। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है 75 पर डे 1975 से चल रहा है सर, उसको अपडेट करना मेरे ख्याल है कोई जुर्म नहीं है। चेयरमैन की रेजिडेंस मौजूद नहीं है, उनके रेंट जो है 50,000 है, तो मैं समझता हूं सर ये अनरियलिस्टिक है। उसको रियलिस्टिक करना कोई जुर्म नहीं है। 4 टेलीफोन वो कहते हैं मैं यूज करता हूं, लेकिन उसमें एक टेलीफोन की इजाजत है, तो अगर उन्होंने टेलीफोन्स उसमें कर दिया है तो ये भी गलत नहीं है। उसके अलावा सर एडिशनल प्रिविलेजेस भी चेंज नहीं की गई। अच्छा, एयर एक्सीडेंट अगर मेंबर्स का या चेयर किसी भी का हो तो वो उसका लिखा हुआ है सर उसमें लॉ में 3 लाख रुपया, जबकि सरकारी मुलाजमीन अगर कोई एयर एक्सीडेंट में फौत हो जाए उसका 1.5 करोड़ होता है। तो इसको चेंज करने में मेरा ख्याल है कोई गलत नहीं किया गया। हाउस फर्निश का 5,000 था, उसको उन्होंने किया है। मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है सर कि हमारे मीडिया को उन इश्यूज को उठाना चाहिए जिससे ये दिस इज नॉट बिफोर द हाउस जी, हमारे सामने नहीं है ये बात। जी सर, मैं उसको एक मीडिया को ये कर रहा हूं कि किसी को ऐसे मिलाइन ना किया जाए, जबकि उन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया है तो उसकी तारीफ की जाए। अब मैं सर आर्मी के बारे में आज के जो टेकअप किया गया है आर्मी के बारे में अदालत की तरफ से, मैं उस पर थोड़े से 2 लफ्ज बोलूंगा। सर, हम जो है सुबह को जब घर से निकलते वी आर ऑलवेज एवरी डे वी आर एवरी डे कहते हैं हमारे कि वो शाम को बेगम दे गोडे नाल बैठा होता है। मीन्स के हम अपने घर में रोज सुकून करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सुकून पे गोलियों की बौछार के आगे जिन्होंने अपने सीने रखे हुए हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं। सर, मैं मीडिया से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी रेटिंग के लिए उन्होंने क्या किया कि यहां पे एक शख्स ने कहा मीर जाफर मीर सादिक, उन्होंने उसको हीरो बना दिया और इतना हीरो बनाया, उसको इतना बार बार दिखाया, बार बार सुनाया कि हमारी नौजवान नस्ल ये समझ बैठी कि जो ये बंदा कह रहा है यही सही है। क्योंकि इनको तो रेटिंग चाहिए, एंटी एस्टेब्लिशमेंट से रेटिंग बढ़ रही है और फेसबुक के ऊपर जो वीलॉग करते हैं उनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम नई नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। सर, मैं आज एक सवाल करना चाहता हूं कि इस मुल्क में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, क्या आज तक किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुखालफत की है? किसी इदारे ने की है? असेंबली ने की है? सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर वजीर आजम जाके अदालत में पेश हुए हैं, इसलिए कि कोर्ट की कंटेम्प्ट की इज्जत की है हमने। सर, मेरा यह सवाल है कि अगर कहीं कंटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान यह है सर कि असास तनसीबात पर हमला, जीएचक्यू पर हमला, शहीदों की तस्वीर की बेहुरमती, कोर कमांडर हाउस पर हमला, कायद के घर पर हमला। इज दिस नॉट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सर, कंटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान? अगर कंटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान पर
سر اگر آپ 9 رکنی بینچ بنا کے اسے ٹیک اپ کر لیتے ہیں تو میرا یہ سوال ہے کہ یہاں کتنے ہزاروں غریبوں کے لاکھوں کے کیسز پڑے ہیں, ان کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ جو غریب بھوک سے مر رہا ہے سر, جس غریب کی زندگی موت کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے, اس کے لیے بینچ, فل بینچ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ سر میں 5 سال سے پیٹ رہا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی 10 سال کے لیے بنایا جائے. اب وزیر اعظم نے کہا کہ ساری جماعتیں مل بیٹھ کر, محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ساری جماعتیں مل بیٹھ کر چارٹر آف اکانومی بنائیں, میثاق معیشت بنائیں. سر اس کے اوپر کیوں نہیں فل کورٹ بناتے؟ غریب کے لیے کیوں نہیں کام کیا جاتا؟ سر ان ایشوز پہ جہاں کنٹیمپٹ آف پاکستان ہے اس کو کیا جا رہا ہے. میں اس میں افسوس کے ساتھ اظہار کرتا ہوں سر کہ میری ریکویسٹ سر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو کہ اگر اس سے بجائے عوام کے مسائل کو حل کرنے کی توجہ دی جائے, سپریم کورٹ کو میں ریکویسٹ کروں گا. اچھا ایک اور واقعہ بتاتا ہوں سر. ہائی کورٹ ہاؤس پلیز, تمام فاضل ممبران اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ پر ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے سر. جب اسے گرفتار کیا جاتا ہے, اس کی گرفتاری کو کنٹیمپٹ آف پاکستان پر ایک شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے. اس کی گرفتاری پر ہائی کورٹ اس گرفتاری کو لیگل قرار دیتی ہے. جب اسے لیگل قرار دیا جاتا ہے سر, تو دوسرے دن اسے سپریم کورٹ میں بلایا جاتا ہے, اس کو ویلکم کیا جاتا ہے, اس کی طبیعت پوچھی جاتی ہے, حال حوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کنٹیمپٹ آف پاکستان کرائی ہے 9 مئی کو, اب آپ کیسے ہیں؟ اس کے بعد سر اس کو مرسیڈیز پہ بلا کر رہا کر دیا جاتا ہے. بات یہیں ختم نہیں ہوتی سر. اس کے بعد کنٹیمپٹ آف پاکستان کے لیے سر آرمی کورٹس حرکت میں آتی ہیں. جب آپ کو عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا, کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنے والوں کو آپ اس طرح رہا کر دیں گے, تو پھر آرمی کورٹس کو اس کا اپنا انصاف لینا پڑے گا. جب آپ کے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اوپر کوئی ادارہ نہیں بولتا, تو جب آرمی کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے تو وہ اپنے کورٹس میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ 9 رکنی بینچ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر 9 رکنی بینچ بنانا ہے, اگر فل بینچ بنانا ہے, ضرور بنائیں سر, لیکن عوام کے مسائل پہ بنائیں. غریب آدمی بھوک سے مر رہا ہے اس کے لیے بنائیں, لا اینڈ آرڈر پہ بنائیں سر. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سر یہاں پہ دن دہاڑے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ایک سر, میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, ایک ٹیچر اور بچی, اس کی اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں رکشے پہ, ان کو راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑا, باغ میں لے جا کے بچی کو ریپ کیا, اس کو مار دیا. سر اتنے سنگین واقعات ہو رہے ہیں سر. میرا سوال یہ ہے اس کے اوپر ایکشن لیں نا سر. ایسے کاموں پہ ایکشن لیں جس پہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. ایک سر قتل ہوتا ہے, قتل کے جس کا قتل ہوتا ہے اس کی فیملی کو ڈکیٹی کے جرم میں ان کو پھنسا دیا جاتا ہے. اس کے اوپر ایکشن لیں نا سر. اس چیز پہ ایکشن لیں جس سے غریبوں پہ ظلم ہو رہے ہیں. ہمیں ان چیزوں پہ ایکشن لے رہا ہے جس پہ کنٹیمپٹ آف پاکستان ہو رہا ہے. میرا یہ مطالبہ ہے کہ اگر فل کورٹ بنانا ہے تو مہنگائی کے ایشو پہ بنائیں. سر انڈیا جو ہے وہ آپ کی فوج کے خلاف ہے. آپ اس سے جنگ کرتے ہیں. اس سے کس لیے جنگ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کی فوج کے خلاف ہے, آپ کے ملک کے خلاف ہے, آپ کی اکانومی کے خلاف ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ایسے لوگ پیدا ہو گئے, ایسا جتھا پیدا ہو گیا ہے جو آپ کی فوج کے خلاف ہے, جو آئی ایم ایف کو کہتا ہے کہ ان کو قرضہ نہ دیں, جو دنیا کو کہتا ہے ان کو سیلاب میں مدد نہ دیں. ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں سر. ایک وہ نئی نسل کے دماغ کو پراگندہ کر رہے ہیں. ان کی اصلاح کیسے ہوگی سر؟ ان کی اصلاح اگر فوجی عدالتیں اگر اس کی انصاف اور اصلاح دینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں انہیں اس کے لیے اجازت دینی چاہیے. 4 گنا بڑا ملک ہے بھارت سر. بھارت 4 گنا بڑا ملک ہے. اس 4 گنا بڑے ملک کو اگر وہ ڈرتا ہے تو اللہ کی مہربانی سے آپ کی آرمی سے ڈرتا ہے. اور جب وہ آرمی سے ڈرتا ہے سر, آپ نے دیکھا کہ ایک دن 4 گنا بڑا ملک کا جہاز آتا ہے پاکستان میں اور اس کو گرا دیا جاتا ہے, اور بھیک میں ان کو ان کا جو ان کا پائلٹ تھا ان کو بھیک میں دیا جاتا ہے. ہم نے اپنی گریٹنس شو کی.
ان کو بھیک میں اسے دیا گیا. سر ہم نے اپنی اخلاقیات دکھائی, روز شہادتیں دے رہے ہیں. سر پشاور والا بچوں کی شہادتوں کا واقعہ دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان سب قربانیوں کے بعد ہم سب کو یک زبان ہو کے اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں سر کہ ایک میں بریگیڈیئر صاحب سے ملا, ان کی 5 بیٹیاں ہیں, مجھے بتا رہے تھے, حاضر ابھی اس وقت وہ نادرہ میں ہیں. تو انہوں نے کہا میری 5 بیٹی ہیں اور 1 بیٹا ہے, اور وہ جو میرا 1 بیٹا ہے وہ اس وقت نارتھ وزیرستان میں ڈیوٹی دے رہا ہے. سر 5 بیٹیوں کے بعد 1 بیٹا نارتھ وزیرستان میں ڈیوٹی دے رہا ہے. کہتے ہیں میرے اتنا ہے, میرے دوست ہیں کہ میں اگر 1 دن میں کہوں تو وہ انہیں پنجاب میں بھجوا دیں گے, لیکن میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میرا بیٹا اگر اس ملک کے لیے کھڑا ہے تو مجھے اس پہ فخر ہے. کہتے ہیں 2 دفعہ اس کے اوپر خودکش حملے ہو چکے ہیں, اور انہوں نے مجھے فوٹو دکھائے کہ وہاں لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی اور قدرت نے انہیں بچا لیا. تو تیسرا بھی حملہ ہو سکتا ہے سر, اس کی جان بھی جا سکتی ہے. جو لوگ آپ کے لیے جانیں دے رہے ہیں, کیا جان دینے سے بڑھ کے کچھ ہے؟ جانیں دے رہے ہیں خدا کے لیے, انہیں اور کچھ نہیں چاہیے, آپ سے عزت چاہیے. ان کی طاقت کیا ہے؟ پاکستان قوم عزت دے انہیں, اور وہی عزت اگر ہم نہیں دے سکتے تو پھر ہمارا مستقبل تاریک ہے. اور میں کہتا ہوں کہیں ہمارا ایٹم بم ہی ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے, کیونکہ اللہ کے بعد اگر ایٹم بم کا کوئی رکھوالا ہے, اور ایٹم بم کے لے آنے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو, اور ایٹمی دھماکہ کرانے والے نواز شریف, اور ایٹم بم کی تحفظ کرنے والی ہماری پاک فوج, میں سلام پیش کرتا ہوں. اور اگر یہ حالات ایسے رہے تو کہیں ہمارا ایٹم بم ہی رول بیک نہ ہونے لگ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے, اس کے اوپر عدلیہ کو اس کے اوپر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. جس طرح اصل میں وہ ہمارے اسمبلی میں وہ کر کے نا ہر ادارے کے اوپر اب وہ کرنے لگے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے خلاف ہے. اور جن لوگوں نے یہ ٹریزن کیا ہے, جن لوگوں نے یہ ایٹمی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں میرٹ کے اوپر, میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کوئی بے گناہ بھی نہ رگڑا جائے, بے گناہ بھی نہ رگڑا جائے. میرٹ کے اوپر جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے اوپر فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں مقدمے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا جس میں سارے فوج کو شروع ہو جائیں گے. آپ کو سخت سزائیں رکھنی پڑیں گی اس ملک کی بقا کے لیے اور ایٹم بم کی بقا کے لیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار گیونگ. تھینک یو ڈیڈ صاحب. یہ پاک فوج جو ہے یہ پاکستان کی فوج ہے, اور 25 کروڑ عوام جو ہیں اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ فکر نہ کریں. دیر از این اناؤنسمنٹ, may I have attention